امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کے اوپر اٹیک کیا، اور آج صبح ہی تصدیق کر دی ہے ایران کے آفیشل ٹی وی چینل نے کہ جو ان کے آیت اللہ ہیں سپریم لیڈر علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی، وہ امریکن حملے میں شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے، اور جو ان کے لواحقین ہیں ان کو صبر دے، اور ظاہر ہے کہ پوری قوم، ایرانی قوم ان کو روحانی پیشوا بھی مانتی تھی اور سیاسی لیڈر بھی۔ ان کے لیے ایک تکلیف دہ چیز ہے۔ ہم پوری ایرانی قوم کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور تعزیت کا اظہار بھی کرتے ہیں اپنے اس پلیٹ فارم سے۔ باقی اب یہ جو صورتحال بن چکی ہے، اس میں جو حضرت ٹرمپ صاحب نے بورڈ آف پیس کا معاملہ شروع کیا تھا فلسطین کے لیے، وہ تو لگتا ہے اب کھٹائی میں ہی پڑ گیا، اور اس سے بڑا مسئلہ اس وقت مسلمانوں کا سامنے آ چکا ہے کہ ایک اتنا بڑا ملک جس کی آبادی آلموسٹ 9 کروڑ ہے، ایران، اس کے اوپر امریکہ ڈائریکٹلی انوالو ہو کر اٹیک میں شامل ہو چکا ہے۔ آج تک جتنے بھی حملے ہوتے تھے امریکہ پیچھے رہتا تھا، فرنٹ کے اوپر اسرائیل کو رکھتا تھا، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ بالکل وہ سامنے آ گیا۔ 1-2 ایکٹیویٹیز پرفارم ہوئی، لیکن فل فلیج جنگ والا معاملہ پہلی دفعہ ہی امریکہ کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ ہم اس پلیٹ فارم سے انسانیت کا جو یہ قتل عام ہو رہا ہے امریکہ کی سرپرستی میں، اور اس میں اعلی کار اسرائیل بھی بنا ہوا ہے، اور بیچ میں کسی حد تک انڈیا بھی شامل ہے اور افغانستان بھی، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مستقبل انسانیت کا بہتر کرے، بالخصوص مسلمانوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ایک دعا تعلیم فرمائی، ہم وہی دعا کریں گے اس موقع پر۔ نبی الاسلام کی بھی اکثر دعا وہی ہوا کرتی تھی، بخاری اور مسلم میں رپورٹ ہوا ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ ایک اور بڑی زبردست دعا رپورٹ ہوئی ہے المستدرک للحاکم میں اور مسند امام احمد میں، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، آمین۔ اے اللہ ہمارے تمام کاموں کا انجام بہتر کر دے۔ انگریزی میں بھی محاورہ ہے all is well if end is well، اگر آخر اچھی ہوئی ہے تو پھر سارا معاملہ اچھا ہی ہے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اے اللہ ہمارے تمام کاموں کا انجام بہتر کر دے، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، اور بچا لے ہمیں دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے، آمین۔ ایک اور دعا جو مصیبت اور پریشانی میں قرآن پاک میں تعلیم کی گئی اور صحیح مسلم میں اس کے ساتھ مزید الفاظ نبی الاسلام نے ایڈ کیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ مراد یہ کہ یہ جو تکلیف ہمیں پہنچی ہے، اس نے بھی مر کے اللہ کے پاس واپس چلے جانا ہے۔ ایٹ لیسٹ اس دن تو یہ تکلیف ختم ہو ہی جائے گی جس دن ہم نے خود ختم ہو جانا ہے۔ کوئی شخص 4th سٹیج کینسر میں مبتلا ہے تو اس کی تکلیف کا اینڈ اس دن تو ہو ہی جائے گا جس دن وہ خود مر جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور میرے لیے اس سے بہتر نعمت بدل کر دے، یعنی جو تو نے مجھ سے نعمت چھینی ہے اس سے بہتر نعمت مجھے عطا کر دے۔ اسی کانٹیکسٹ میں وہ بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم میں، ام سلمہ کہتی ہیں جب میرے ہسبینڈ ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی ہوئی یہی دعا پڑھ لی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ لیکن پھر میں دل میں سوچتی تھی کہ میرے خامن جیسا تو کوئی خامن ہی نہیں تھا، نبی الاسلام کے اصحاب میں سے کون ہوگا جو ویسا ہو۔ جب عدت پوری ہوئی تو خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام نکاح بھیج دیا اور وہ ہماری ماں بن گئی ام سلمہ سلام اللہ علیہا۔ 64 ہجری میں واقعہ کربلا کے 3 سال کے بعد فوت ہوئی ہیں۔ یہ ہماری وہ ماں ہیں جو سب سے اینڈ میں فوت ہوئی، اور اکثر اہل البیت کی شان میں جو احادیث ہیں ان کو بھی انہوں نے ہی روایت کیا ہے، سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا۔ تو یہ 3 دعاؤں کے ساتھ آج کی گفتگو کا میں نے آغاز کیا۔ باقی ان جنگوں کے حوالے سے میں نے مختلف
ٹی وی چینلز کے اوپر رمضان نشریات کے دوران جب مجھے پوچھا گیا تو میں نے اپنا موقف مختصر تو رکھ دیا تھا، اور ارادہ یہی تھا کہ سنڈے والے دن میں اسے مین ٹاپک کے طور پر ایڈریس کروں۔ ویسے تو سنڈے کو اور ٹاپکس میں نے ایڈریس کرنے تھے، لیکن اس سے بڑی کوئی افتاد نہیں مسلمانوں پہ کہ اس وقت آلموسٹ مسلمانوں کے جتنے بڑے ملک ہیں وہ اس جنگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، خواہ وہ پاکستان ہو، ایران ہو، افغانستان ہو، UAE ہو، سعودیہ ہو، اور انڈائریکٹلی ترکی بھی اس میں شامل ہے۔ تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں آج اس کو ہی مین ٹاپک بناؤں۔ یہ جو ہماری 2 جنگیں شروع ہوئی ہیں، نمبر 1 ایران کے اوپر جو بدماشی کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل نے اٹیک کیا، اور نمبر 2 افغانستان اور پاکستان کی جو جنگ ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ تعالی 10 علمی پوائنٹس کور کروں گا۔ 5 علمی پوائنٹس جو ہیں وہ اسرائیل اور ایران کی جنگ سے متعلق ہوں گے، اور 5 ہی افغانستان اور پاکستان کی جنگ سے متعلق انشاءاللہ تعالی۔ لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، اس وقت جو غوث وقت ہیں حضرت ٹرمپ حفظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے جنوں اور انسانوں سے، کہ جس طریقے سے وہ انسانوں میں چھپے ہوئے شیاطین کا اعلی کار بن کے مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوئے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو وہ کریڈٹ لے رہے تھے کہ میں نے 10 جنگیں رکوا دی ہیں، لیکن اب انسان نما جو شیطان ہے نیتن یاہو، اس کو سپورٹ کرتے ہوئے وہ مسلمانوں کے ملک ایران کے اوپر حملہ آور ہو گئے ہیں، اور اس حملے کے بعد بورڈ آف پیس کا جو معاملہ تھا فلسطین کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ تو اب مجھے لگتا ہے کہ کھٹائی میں پڑ جائے گا، اور یہ جنگ جو اب مسلط ہوئی ہے مسلمانوں کے اوپر، عین ممکن ہے کہ یہ 3rd ورلڈ وار کی طرف معاملہ چلا جائے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اب اتنی آسانی سے یہ جنگ رکے گی۔ اللہ کرے کہ رک جائے، جنگیں کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ جون 2025 کے اندر جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی، الٹیمیٹلی وہ آلموسٹ 12 دنوں کے بعد رک گئی تھی، اور اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے جو مقاصد تھے وہ حاصل نہیں ہو سکے، کچھ تو انہوں نے حاصل کر لیے، کچھ نہیں حاصل ہو سکے تھے۔ اسی وقت سے یہ خطرہ تھا کہ یہ دوبارہ سے اٹیک کریں گے اور بھرپور اٹیک کریں گے۔ میں نے آلموسٹ 1 مہینہ پہلے اس حوالے سے ڈسکشن کی تھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ اور اسرائیل ٹلیں گے جب تک کہ وہ ایران کے اوپر دوبارہ سے حملہ کر کے اپنے مقاصد کو پورا نہ کریں۔ اسی کانٹیکسٹ میں عمان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ مڈل مین کا کردار ادا کر رہے تھے اور مذاکرات کروا رہے تھے امریکہ اور ایران کے درمیان کہ کوئی پیس ڈیل ہو جائے ان کے نیوکلیئر پروگرام کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اس میں وہ آلموسٹ کامیاب ہو چکے تھے۔ ایران نے ساری شرائط مان لی تھی امریکہ کی، ایون جو پہلے وہ شرائط نہیں مانتا تھا وہ بھی مان لی تھی، اور پاکستان نے بھی ان کو کہا تھا کہ بھئی اب آپ پیچھے رہ گئے ہیں، آپ کو ایٹم بم نہیں یہ بنانے دیں گے، تو بہتر یہ کہ آپ لوگ سرنڈر کریں۔ تو ایران نے یہ چیز مان لی تھی کہ ٹھیک ہے، ہم صرف پیس پرپس کے لیے اپنے ان معاملات کو لے کے چلیں گے اور ایٹم بم نہیں بنائیں گے۔ اور ہمارے تو سپریم لیڈر نے جو اب شہید ہو چکے ہیں آیت اللہ علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے تو باقاعدہ 2004 میں فتویٰ دیا تھا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے، تو ہم تو اسے انسانیت کے لیے ایک زہر قاتل سمجھتے ہیں، چاہے وہ کیمیکل ویپنز ہوں چاہے ایٹامک ویپن ہو۔ تو جو آپ کو خطرہ ہے کہ ہم کیپیبلٹی رکھتے ہیں اور مستقبل میں بنا سکتے ہیں، ہم اس سے بھی پیچھے ہٹتے ہیں اور آپ کی تمام شرائط مانتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں جب یہ حملہ ہوا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے ایکس کے اوپر اپنا پیغام دیا ہے، عمان کے جو وزیر خارجہ تھے، کہ یہ امریکہ نے ایک ناجائز جنگ جو ہے وہ چھیڑ لی ہے جس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا، جبکہ ایران ساری شرائط مان چکا تھا۔ بیسیکلی ایران کو انہوں نے ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے بہانہ کوئی بھی رکھے، حقیقت یہی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہتے تھے۔ ایٹ لیسٹ اب تو یہ معاملہ کھل گیا۔ پہلے میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ شاید ایران اگر اپنے اس پروگرام کے پوائنٹ آف ویو سے امریکہ کی شرائط مان لے تو امریکہ پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ امریکہ جو سامنے اپنا ایک چہرہ رکھتا تھا وہ اپنے اس دعوے کے اندر پورا نہیں اترا، اور مسلمانوں کے اوپر یہ ایک اور جنگ مسلط کر دی ہے۔ میرے منہ میں خاک، مجھے لگتا ہے کہ جس طرح امریکہ نے پہلے ہمارے کئی ملک ہڑپ کر لیے، لیبیا ہو، شام ہو، عراق ہو،
افغانستان کا بیڑا غرق کر دیا، اب شاید ایران کے ساتھ بھی وہی کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ایران کے رہنے والے لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو شیاطین اس وقت انسانیت کے اوپر مسلط ہیں، جو انسانیت کا قتل کرنے میں ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کرتے اور امید رکھتے ہیں کہ انہیں امن کا نوبیل پرائز ملے، نہ ملے تو وہ خرید لیتے ہیں۔ اس طرح کی جنگوں کے بعد تو ایسا شخص کسی صورت بھی حقدار نہیں ہو سکتا کہ وہ امن کے نوبیل پرائز کے لیے چیخو پکار کرے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، 26 فروری 2026 کو جب افغانستان نے پاکستان پہ حملہ کیا اور اس کے جواب میں پاکستان نے ان پہ حملہ کیا، اور 2 دن کے بعد 28 فروری کو امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر حملہ کر دیا، تو میرا خیال ہے اب ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ پری پلان ہوا، کیونکہ اس وقت پریکٹیکلی افغانستان انڈیا کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، انڈیا اسرائیل کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، اور اسرائیل تو ہمیشہ سے امریکہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ افغانستان کے ذریعے انہوں نے پاکستان کے اوپر جنگ اسی لیے مسلط کی تاکہ ہم ایران کے اوپر جب حملہ کریں تو پاکستان کو اپنی فکر پڑی ہو، بجائے اس کے کہ وہ ایران کو کسی طریقے سے مورل سپورٹ دے سکیں یا اس سے بڑھ کر کوئی سپورٹ کر سکیں۔ ان کے پاس ایک بہانہ موجود ہو کہ ہم تو اپنی جنگ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے، ورنہ اتنا بڑا حسن اتفاق نہیں ہو سکتا کہ 2 دنوں کے اندر 2 اتنی بڑی جنگیں شروع ہو چکی ہیں۔ اس میں سینکڑوں لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ ایران کے اندر آپ نے دیکھا جو اٹیک ہوا ایک سکول کے اوپر، اس میں آلموسٹ کوئی 80 کے قریب بچیاں شہید ہوئیں، اور سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں جو آج صبح خبر ملی، آیت اللہ جو ان کے سپریم لیڈر ہیں علی خامنائی صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کی شہادت ہوئی ہے۔ وہ تو اپنی لائف کنکلوڈ کر بیٹھے تھے، ظاہر ہے 85 پلس تھے وہ، لیکن ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے ایک سمبولیکلی اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی تکلیف کی خبر ہے یہ۔ ایران نے پہلے سے ہی خبردار کیا تھا کہ اگر ہم پہ اٹیک ہوا تو امریکہ تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، امریکہ کو ایک نیچرل پروٹیکشن حاصل ہے، اتنی دور ہے وہ، تو جو امریکن اڈے ہیں ہم ان پر حملہ کریں گے۔ اب یہ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ امریکن اڈے مسلمان ملکوں میں UAE کے اندر موجود ہے، قطر میں موجود ہے، سعودی عرب کے اندر موجود ہے، کویت کے اندر موجود ہے۔ ان سارے اڈوں کے اوپر ایران نے جوابی اٹیک کیا، اور حیران کن بات ہے کہ وہ ملک بجائے امریکہ کو کچھ کہنے کے الٹا ایران کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ایران نے ہمارے ملک کی باؤنڈریز کو کراس کیا اور ہم پہ حملہ کیا۔ حالانکہ ایران نے ان پہ حملہ نہیں کیا، وہاں پر جو امریکن اڈے بنے ہوئے تھے ان کے اوپر حملہ کیا۔ ویسے تو امریکہ نے تیاری کی بھی تھی، انہوں نے پہلے ہی اپنے فوجی نکال لیے تھے۔ ظاہر ہے وہ سمجھدار ہیں، دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے مستقبل میں کن کن چیزوں کو فیس کرنا ہے، وہ اس اعتبار سے اپنا پلان کر کے چلتے ہیں۔ اب پاکستان جو ہے وہ سینڈوچ بن گیا۔ ایک طرف پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے وہ ایران پہ ہونے والے حملوں کی مذمت کر رہی ہے، دوسری طرف پیرلل میں ہم مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں جن پہ ایران نے حملہ کیا ان کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ یعنی پاکستان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے، کسی ایک طرف تو سپورٹ کر نہیں سکتے، دونوں طرف سپورٹ کرتے ہیں تو دونوں طرف کی گالیاں کھاتے ہیں۔ پاکستان برے طریقے سے اس حوالے سے پھنس چکا ہے، تو زیادہ سے زیادہ ظاہر ہے مذمتی بیانات ہی دیے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو پاکستان کچھ کر بھی نہیں سکتا کسی کے لیے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاض کے اوپر حملہ ہوا ہے تو محمد بن سلمان صاحب اب پاکستان کے پرائم منسٹر سے کہیں کہ چونکہ ہمارا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ سعودیہ پر حملہ جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا تو آپ ایران کے اوپر حملہ کر دیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ ان پرنسپل دیکھا جائے تو ایسا ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ دنیا کے سامنے ہے ساری ریالٹی کہ ایران کو مجبور کیا گیا، اور ایران نے فی نفسی ہی سعودیہ کے اوپر حملہ نہیں کرنا تھا۔ بیسیکلی اس نے تو امریکن اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، UAE میں، کویت میں، قطر میں اور سعودی عرب کے اندر۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، امریکہ اور اسرائیل مل کے اب ایران میں رجیم چینج کروانا چاہتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو انقلاب کے بعد حکومت آئی تھی 1979 میں امام خمینی کی محنت کے بعد، خود تو وہ 1989 میں فوت ہو گئے، اس کے بعد پہلے سپریم لیڈر جو ہیں وہ یہی بنے جن کو کل رات شہید کر دیا امریکہ اور اسرائیل نے، علی خامنائی صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ یہ وہاں کے روحانی پیشوا بھی ہیں اور پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں۔ ایران کی آبادی آلموسٹ 9 کروڑ کے قریب ہے اور میجورٹی اس میں مسلمان ہیں، اور وہ بھی اہل تشیع مکتب سے تعلق رکھتے ہیں۔
ان کے لیے سپریم لیڈر کا مرتبہ اسی طریقے سے ہے جس طرح آج امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر قبر سے نکل آئیں تو دیوبند اور بریلویوں کا کوئی مفتی اعظم نہیں رہے گا جب بقول ان کے امام اعظم نکل آئیں گے. یہ درجہ جو ہے وہ اہل تشیع کے ہاں ان کے زندہ اماموں کو حاصل ہے. اس وقت دو بڑے ان کے پیشوا ہیں، آیت اللہ سستانی عراق کے اندر، اور ایران میں یہ آیت اللہ خامنائی صاحب تھے جو فوت ہو چکے. ان کے بعد کوئی دوسرا بندہ وہ چوز کر لیں گے، باقاعدہ ان کی کمیٹی بنی ہوئی ہے اور اس میں باقاعدہ انہوں نے نامینیٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ. وہ تو اپنی اس ہیرارکی کو فالو کریں گے. لیکن ایران کے عوام سے ہم ریکویسٹ کریں گے، ظاہر ہے میری ویڈیوز وہاں تک پہنچتی ہیں، اب تو مسئلہ ہی نہیں رہا، اے آئی کی برکت سے آپ کسی بھی لینگویج میں اسے ڈب کر سکتے ہیں. ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کسی بیرونی طاقت کے اعلی کار نہ بنے، اگرچہ آپ کو اپنی حکومت سے ریزرویشن ہوں گی، لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ باہر سے جو لوگ حملہ آور ہوں گے وہ آپ کے تیل کے اوپر نظر رکھیں گے، اور سب سے زیادہ اگر کسی نے نقصان اٹھانا ہے تو ایران کے عوام نے اٹھانا ہے. آج اگر یہ حکومت چینج کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں تب بھی ایران کے عوام کو کچھ نہیں ملنا، جن کو بار بار اکسا رہے ہیں کہ آپ روڈز کے اوپر نکلیں. جب وہ آ کے یہاں پر حکومت کریں گے تو وہ اپنے مفادات کو دیکھیں گے، پھر آپ کو یاد آئے گا کہ یہ حکومت اس سے بہتر تھی. جس طرح کرنل قذافی کو جب انہوں نے ہٹایا تو لیبیا کا بالکل بیڑا غرق ہو گیا، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. صدام حسین کو ہٹایا، انتہائی برا شخص تھا، لیکن جو بعد میں ہوا عراقیوں کے ساتھ تو پھر وہ یاد کرتے ہیں کہ وہ وقت بہتر تھا. اور ایون آج افغانستان کے اوپر جو یہ چڑیلیں مسلط ہوئی ہیں مولویوں کی شکل میں، ان کے بعد تو افغان عوام کو اشرف غنی کی حکومت اچھی لگ رہی ہے. ایٹ لیسٹ لوگوں کو آزادی تھی، بچیاں کالجز میں یونیورسٹیز میں پڑھ رہی تھی، سکون کی زندگی گزار رہے تھے. انہوں نے تو آ کے مصیبت کھڑی کر دی ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کل کو جب ان کی عورتیں پریگننٹ ہوں گی تو یہ لیڈی ڈاکٹرز کہاں سے لے کر آئیں گے. اس وقت تو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ لیڈی ڈاکٹر ہونی چاہیے، کوئی مرد ہماری عورت کو ہاتھ نہ لگائے. جب عورتوں کی تعلیم کے اوپر آپ پابندی لگائیں گے تو پھر ٹیچنگ کی فیلڈ کے اندر، میڈیکل کی فیلڈ میں عورتیں نہیں ہوں گی تو پھر ظاہر ہے مرد ہی ہوں گے. تو جنگ میں الٹیمیٹلی لوزرز عوام الناس ہی ہوتے ہیں. ہماری مورل سپورٹ ایران کے عوام کے ساتھ ہے اور ہم ان سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کی جو حکومت ہے اس کا ساتھ دیں. آپس کی لڑائیاں آپ بعد میں دیکھیں، فی الوقت تو آپ کے اوپر ایک بیرونی طاقت حملہ آور ہوئی ہے، اس کے مقابلے پہ آپ کو اپنی اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. باقی جو وہاں پہ لوگ شہید ہوئے ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور انہیں نیک کاموں کا اجر دے، برائیوں سے درگزر فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر دے اور صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے، آمین. علمی پوائنٹ نمبر 4، مسلمان جو بڑے بڑے ملک ہیں، پاکستان، سعودی عرب، انڈونیشیا، ملیشیا، ترکی، مصر، ان کا کام ہے کہ اب OIC کو، یعنی جو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہے، اس کو فعال بنائیں اور UNO کے فورم پہ، اقوام متحدہ کے فورم کے اوپر آواز بلند کر کے رشیا کو، چائنا کو انوالو کر کے کسی طریقے سے ایران اور اسرائیل کی جنگ رکوانے کی کوشش کریں. عوام الناس کا کام یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر آواز بلند کریں اور اس وقت جو دنیا کے بڑے ہیں ان کو اس چیز کا احساس دلایا جائے کہ یہ پوسٹ ورلڈ وار 2 جو آپ نے ایک آرڈر قائم کیا تھا UNO کی شکل میں، 5 بڑی طاقتوں نے، امریکہ، UK، فرانس، چائنا اور رشیا، کہ مستقبل میں ہم جنگیں رکوائیں گے. ظاہر ہے آلموسٹ 12 کروڑ کے قریب لوگ لقم اجل بنے ورلڈ وار 2 کے اندر، اور اس کے بعد یورپ نے تو سبق سیکھ لیا کہ ایٹ لیسٹ آپس کی لڑائیاں تو انہوں نے ختم کر دی، لیکن باقی جگہوں پر وہ لڑائیاں رکوانے میں ایز سچ ناکام ہی ہوئے. اور یہ انسانیت کے چہرے کے اوپر بہت بڑا داغ ہے، دھبا ہے کہ اس سویلائز دنیا کے اندر جنگوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے جو سٹون ایج میں ہوتا تھا. آپ کو اندازہ نہیں ہے رشیا اور یوکرین کی جنگ کے اندر لاکھوں لوگ مر چکے ہیں اس ماڈرن دور کے اندر. میں جب وہ مناظر دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار ورلڈ وار 2 کے بعد بھی انسانیت نے کوئی سبق نہیں سیکھا. ہٹلر کے بعد اس وقت کا ایک ہٹلر دنیا میں موجود ہے، نارتھ کوریا میں بیٹھا ہوا ہے اور کروڑوں لوگوں کو اس نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے اور پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. شکل دیکھیں معصوم سی ہے، گوگلی سی اس کی، لیکن اس کے کرتوت دیکھیں، اس کے ابے کے کرتوت دیکھیں، اس کے دادے کے کرتوت دیکھیں تو انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ 21ویں صدی میں اس طرح کا انسان موجود ہے دنیا میں.
جبکہ انسانیت نے ورلڈ وار 2 کے بعد یہ لرن کیا تھا کہ دوبارہ سے ہم آپس میں اس طریقے سے نہیں لڑیں گے. پوری انسانیت کے لیے لمحہ فکری ہے اور یہ پھر دوبارہ سے جنگیں شروع ہو گئی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیسن کی جو انڈسٹری ہے اس کے بعد چونکہ سب سے بڑی انڈسٹری اسلحے کی انڈسٹری ہے دنیا میں، لگتا ایسا ہی ہے کہ یہ سب کچھ ڈرامہ بازی اس حوالے سے کروائی جاتی ہے تاکہ ان کا اسلحے کا کاروبار چلتا رہے. مجھے تو بالکل یہی سمجھ آتی ہے. ایون امریکہ کے بھی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 60% سے زیادہ لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسلحے کے ساتھ وابستہ ہے ان کی اکانومی. تو دنیا میں جنگیں ہوں گی، اسلحہ پاکستان بھی خرید رہا ہے، انڈیا بھی خرید رہا ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، اور جن سے خرید رہے ہیں وہ دن بدن ترقی کر رہے ہیں، اور یہاں پہ آلموسٹ 1/5 آف ورلڈ جو ہے دن بدن نیچے ہی جا رہا ہے. تو ان جنگوں سے کوئی انسانیت نے پازیٹیو سبق حاصل نہیں کیا ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 سے خصوصاً، اور وہی سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے. اور اس میں جو میرا موقف ہے ہمیشہ سے، میں آج پھر اس کو ریپیٹ کروں گا کہ مسلمان کبھی بھی ان جنگوں کے مقابلے پہ اپنا نیریٹو لانچ نہیں کر سکتے دنیا کی ان 5 بڑی طاقتوں کے خلاف، خصوصاً ان میں امریکہ، جب تک کہ خود سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کرتے. انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی برکت سے ایک چھوٹے سے ملک اسرائیل نے امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ پورے مڈل ایسٹ کو آگے لگایا ہوا ہے. 80 سے زیادہ نوبیل پرائز وہ لے چکے ہیں ان 100 سالوں کے اندر یہودی. صرف وہ اپنے مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے پریکٹسنگ نہیں ہے، سائنس میں بھی وہ ترقی کر گئے ہوئے. ہمارے بزرگان دین فوت ہو چکے جو نگاہوں کی لیزر مار کے جلا کے راکھ کیا کرتے تھے. کاش آج غوث پاک زندہ ہوتے تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے کہ حضرت ٹرمپ کا آپ کچھ کریں، کیونکہ اس وقت تو غوث وقت وہی نظر آ رہا ہے کیونکہ طاقت تو اس کے ہاتھ میں. تو آپ کی پوسٹ چھین لی ہے، آپ غوث وقت تھے، آپ کا کام تھا. ویسے آج بھی وہ کہتے ہیں کہ غوث پاک ہی غوث وقت ہیں، قیامت تک کے لیے وہ غوث العظم ہیں. آج بھی پروٹیسٹ ہمیں کرنا چاہیے شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار کے سامنے کہ آپ قیامت تک کے لیے غوث العظم ہیں بقول صوفیاء کے. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبی الاسلام کا مرتبہ ہے نا انبیاء میں، اس طرح عبد القادر جیلانی کا مرتبہ ہے اولیاء میں. تو نبی الاسلام سے تو بڑا کوئی نہیں ہے، تو ان کے نزدیک عبد القادر جیلانی سے بڑا اب کوئی نہیں آئے گا. تو میرا خیال ہے عبد القادر جیلانی کے مزار کے باہر پروٹیسٹ ہونا چاہیے صوفیاء کی طرف سے کہ حضرت آپ کا کام ہے، اسلام کے اوپر مشکل وقت آیا ہے، مسلمانوں پہ مشکل وقت آیا ہے. اور یہ بات میں صرف اس لیے کرتا ہوں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. اگر یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دیں ہم ان کو کبھی بھی ٹونٹ نہیں کرائیں گے. عبد القادر جیلانی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ان کے ماننے والے ان کو باندھ کے مرواتے ہیں. تو اس ماڈرن دور میں اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے لوگوں کو حقائق کھل کر سامنے آ چکے ہیں کہ پہلے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا اور نہ آج کچھ ہونا ہے نہ مستقبل میں کچھ ہونا ہے، جب تک کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کرتے، اپنے معاملات کو دنیاوی اسباب کے اعتبار سے صحیح طریقے سے لے کر نہیں چلتے. اس وقت تک آپ دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. باقی اگر کسی نے کوئی جذباتی بات کرنی ہے تو وہ ضرور کرے. اور اس حوالے سے نبی الاسلام کی مبارک زندگی سے مثالیں دینا اس لیے غلط ہے کہ نبی الاسلام کے ساتھ اللہ کی غیبی تائید تھی. اس کے بعد صحابہ کرام نے جنگوں کی تکلیفیں اٹھائی ہیں بہت بڑے لیول کے اوپر، رومنز اور پرشینز کو گرانے کے لیے. وہاں پہ کوئی فرشتے نازل نہیں ہوئے، وہ فرشتے بدر اور احد کے اندر ہی نازل ہوئے. غیبی مدد جو ہے وہ خندق کے موقع پر آئی نبی الاسلام کی موجودگی کی برکت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مختصر وقت میں دین کا غلبہ کروانا تھا. اس کے بعد بقدر ایفرٹ ہے ہر چیز. اس وقت بھی نبی الاسلام نے اسباب کو اختیار کیا، لیکن ایک ایکسٹراڈنری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ساتھ غیبی مدد اٹیچ تھی. علمی پوائنٹ نمبر 5، ایران کے اوپر جو امریکہ اور اسرائیل نے مل کے یہ اٹیک کیا، اس میں جو ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا، اس کا بڑا غلیظ قسم کا کردار، گھنونا کردار سامنے آیا ہے. پوری زندگی انہوں نے ایران سے سستا تیل لے کر استعمال کیا. ایران نے اپنے پڑوسی ملک پاکستان کے ساتھ دشمنی لے لی انڈیا کو اکوموڈیٹ کرتے ہوئے، لیکن جب مشکل وقت آیا تو جون 2025 کی جنگ میں انڈیا بالکل نیوٹرل رہا، اور اب تو وہ کھل کر اسرائیل کی حمایت میں آ چکا ہے. پچھلے دنوں مودی صاحب گئے ہوئے تھے نیتن یاہو کو ملنے کے لیے، اور اس کے بعد ایران کے اوپر اٹیک بھی ہو گیا. کوئی مذمتی بیان نہیں آیا. ظاہر ہے مودی نے حضرت ٹرمپ کی جو دھمکیاں ہیں ان کو سیریس لے لیا. رشیا سے بھی تیل لینا چھوڑ دیا، ایران سے بھی تیل لینا چھوڑ دیا، اور پریکٹیکلی انہوں نے امریکن بلاک کو اختیار کر لیا ہے. وہ جو ٹیرف کی دھمکیاں لگاتا تھا نا وہ کام کر گئی ہیں، بلکہ اب تو
انڈیا کا ٹیرف تو میرا خیال ہے باقی ملکوں سے بھی کم ہو گیا ہے، اور حضرت ٹرمپ کی دھمکیاں کام آ گئی ہیں۔ مودی نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اس کے سامنے، اور مجھے تو خطرہ ہے کہ حضرت ٹرمپ نام لیے بغیر جو کہتے تھے نا کہ اتنے جہاز گر گئے، وہ 7 سے شروع ہوئے تھے، پھر 8 9 10 11 12، اس میں ملک کا نام نہیں لیتے تھے۔ عین ممکن ہے کہ وہ کہیں کہ پاکستان کے گرے تھے، وہ ظاہر ہے جب دوستی ہو گئی، یا بیلنس کرنے کے لیے کہیں کہ جی اتنے جو ہیں وہ پاکستان کے گرے تھے اور اتنے انڈیا کے۔ ابھی تک تو فی الوقت امریکہ دونوں جانب کھیل رہا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کی جنگ میں انہوں نے آفیشلی پاکستان کو سپورٹ کیا ہے امریکہ نے، مستقبل کا نہیں پتا، بظاہر تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ آئے دن ہمارے پی ایم صاحب کی بھی تعریف کرتے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب کی بھی تعریف کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایران کے اوپر حملہ بھی کر دیا ہے، اور انڈیا کو ہلہ شیری بھی دی ہوئی ہے، اور انڈیا کی سپورٹ کے ساتھ افغانستان BLA اور TTP کو پناہ دیے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے لیے یہ سارے کے سارے معاملات مشکل در مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم امریکہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا کہ $7 ارب کا اسلحہ افغانستان میں چھوڑ کے وہ چلے گئے۔ ظاہر ہے ان کے لیے لے کے جانا مشکل تھا، لیکن اس کا کوئی حل نکالا جا سکتا تھا، UNO کو انوالو کرتے۔ اب وہ ان کھر دماغ لوگوں کے ہاتھ لگ گیا، اور وہ اسلحہ بجائے اس کے کہ اسلام دشمنوں کے خلاف استعمال ہوتا، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اگلے 5 علمی پوائنٹس انشاءاللہ میں اسی حوالے سے ڈسکس کروں گا، جو افغانستان اور پاکستان کی یہ حالیہ جنگ شروع ہوئی ہے 26 فروری 2026 کو، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ اچھا میرے بھائیو، اب جو پاکستان اور افغانستان کی جنگ کے حوالے سے میں نے 5 علمی پوائنٹس اگلے ڈسکس کرنے تھے، ان کی طرف آتے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 6، 2014 میں جب APS کے اوپر اٹیک ہوا اور آلموسٹ کوئی 250 کے قریب لوگ شہید ہوئے، اس میں اکثر بچے تھے، اس وقت پاکستان کو پہلی دفعہ صحیح معنوں میں خیال آیا کہ ہم نے نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں ان کو نہیں پالنا، اور ضرب عضب کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد پھر حضرت FATF آ گیا، اور پھر IMF، اور الٹیمیٹلی ہمیں رد الفساد آپریشن شروع کرنا پڑا۔ اسی دوران 15 اگست 2021 کو امریکہ یہاں سے چلا گیا اور افغانستان کو آزادی ملی، اور ظاہر ہے کہ افغانستان کے اوپر ناجائز قبضہ تھا جس کے خلاف ملا عمر رحمہ اللہ تعالی نے آواز اٹھائی۔ اس سٹرگل میں تو ہم لوگوں کے ساتھ ہیں، اور ہمیں بڑی امید تھی۔ پاکستان نے ویلکم کہا، اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے بھی، اور ہمارے جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے انہوں نے باقاعدہ تقریر کے دوران کہا کہ پڑوسی ملک نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، عمران خان صاحب نے۔ سب لوگ یہی امید کر رہے تھے کہ اس خیر میں سے مزید کوئی خیر برآمد ہوگا، اور طالبان نے دوحہ ایگریمنٹ جو تھا قطر میں ہوا، جس کے اگینسٹ امریکہ یہاں سے نکلا، اس میں یہ ایگری کیا تھا کہ جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں وہ ہم دیں گے افغانستان کے عوام کو، یہاں پہ الیکشن بھی کروائیں گے، اور لوگوں کے جو نمائندے ہیں وہ منتخب ہو کر اسمبلیوں میں آئیں گے، لڑکیوں کی تعلیم کو بھی الاؤ کریں گے، اور اپنی اس سٹرگل کو جسے وہ جہاد سمجھتے ہیں، امریکہ کی حد تک تو درست تھا، اسے دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ نہیں کریں گے۔ اس میں وہ خیر وہ پکے رہے اس حد تک کہ یہاں پہ جو ہمارے دیوبندی فرقے کے علماء ہمیں بتاتے تھے کہ جی خلافت راشدہ آ گئی، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ بھی اسی دھوکے کا شکار ہوئے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ پڑوسی ملک میں کوئی خلافت راشدہ قائم ہو گئی ہے، اور جیسے ہی امریکہ یہاں سے جائے گا تو طالبان نے ایک بریگیڈ جو ہے وہ فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے بھیج دینی ہے، اور ایک کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے۔ آج ڈاکٹر صاحب زندہ ہوتے تو ہم ان سے پوچھتے کہ حضرت دیکھ لیں، انہوں نے کشمیر کے آزاد کروانا تھا، وہ تو جا کے انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان اور کشمیریوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ جب امریکہ یہاں سے گیا تو اس کا انڈائریکٹلی نقصان پاکستان کو اس حوالے سے ہوا کہ جتنے TTP کے دہشت گرد امریکہ نے ان جیلوں میں قید کیے ہوئے تھے، جب TTA جو ہے تحریک طالبان افغانستان، انہوں نے اپنے قیدیوں کو رہا کیا تو TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کو بھی آزاد کر دیا۔ اور صرف یہ نہیں، چائنا میں جو دہشت گردی کر رہے تھے جہاد کے نام کے اوپر، وہ جو سو کالڈ مجاہدین پکڑے ہوئے تھے وہ بھی آزاد کر دیے، اور اس سے بڑھ کر $7 ارب کا مفت کا ان کو اسلحہ مل گیا جو امریکہ چھوڑ کے یہاں سے بھاگ گیا۔
اور وہ افغانستان نے اسلحہ اپنے محسنوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ پاکستان کے خلاف۔ پاکستان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہوگی۔ آپ ذرا ان دنوں کی خبریں لگا کے دیکھیں، انڈیا میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی کہ یہ مولوی آ گئے ہیں اور یہ تو پاکستان کے پالتو ہیں، اور اب تو انڈیا کے لیے کوئی سنوائی نہیں ہوگی افغانستان میں، کیونکہ اشرف غنی کی رجیم کو سپورٹ کرتے تھے انڈیا کے لوگ بھی اور ان کی حکومتیں بھی، اور اس وقت وہ طالبان کو نان اسٹیٹ ایکٹر کے طور پر جانتے تھے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ پیسے کا فتنہ، مال کا فتنہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ مال کے ذریعے پھر انڈیا نے ان کو بھی رام کر لیا، بجائے اس کے کہ وہ نیوٹرل رہتے اگر پاکستان کا ساتھ نہیں دینا تھا۔ ویسے تو پاکستان کے ساتھ اخلاص کا رویہ ہونا چاہیے تھا کہ آلموسٹ 40 سال تک پاکستان نے لاکھوں افغانیوں کو یہاں پہ رکھا، پناہ دی۔ اتنی بڑی پناہ کبھی کسی ملک نے دوسرے ملک کے رہنے والے شہریوں کو نہیں دی، اور ظاہر ہے ہمارے لیے سعادت کی بات تھی، ہمارے مسلمان بھائی تھے اس وقت، تو ایک خیر سگالی کے جذبے کے طور پر ایسا ہوا۔ اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کی وجہ سے پھر تکلیف ہوئی۔ اب ان کو نکالتے ہوئے خود ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جو بچے یہاں پہ پیدا ہو کے جوان ہو چکے ہیں ان کا ملک تو پاکستان تھا، تو ان کے ساتھ تو بڑی زیادتی والا معاملہ اس حوالے سے ہوا، لیکن قانوناً جو کچھ ہوا وہ درست ہوا، اور وہ بھی ابھی نہیں ہونا تھا اگر افغانستان کی رجیم پاکستان کے ساتھ یہ دہشت گردی والے معاملات نہ کرتی تو۔ علمی پوائنٹ نمبر 7، اگست 2021 سے لے کر آج تک آلموسٹ کوئی 4000 کے قریب پاکستانی فوجی شہید ہو چکے ہیں اس افغان رجیم کے ہاتھوں، اور ہزاروں عوام الناس میں سے بھی لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ اس دوران درجنوں، بلکہ اگر چھوٹے لیول پر دیکھا جائے تو سینکڑوں دفعہ مذاکرات بھی ہوئے ہیں، لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا۔ ایون ستمبر 2025 میں جو معاملہ شروع ہوا اور اکتوبر 2025 کے اندر پاکستان افغانستان کی پہلی دفعہ جب یہ جنگ شروع ہوئی، اس کے بعد سے لے کر ابھی تک، یہ دوبارہ جنگ شروع ہونے تک 26 فروری 2026 تک 65 دفعہ مذاکرات ہو چکے ہیں۔ یہ جن لوگوں کو حیضہ ہوا ہے نا کہ جی مسلمان بھائی ہیں جی مذاکرات کریں، تو مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ہمارے جو بڑے مسلمان بھائی ہیں نا، ترکی، قطر، سعودی عرب، انہوں نے تو ہاتھ اٹھا لیے ہیں کہ ان طالبان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ صبح کے وقت کوئی اور بات کرتے ہیں، شام کے وقت کوئی اور بات کر دیتے ہیں۔ ان کو بھی بڑا شوق تھا مذاکرات کروانے کا، وہ بھی رج گئے نے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ لاتوں کے بھوت جو ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے، تو یہ مذاکرات کا جو راگ لاپتے رہتے ہیں، ان کے لیے میں نے عرض کیا کہ مذاکرات کافی ہوئے ہیں لیکن کوئی رزلٹ نہیں نکلا۔ الٹیمیٹلی جب یہ پچھلے دنوں ایک شیعہ مسجد کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا اور 70-80 کے قریب لوگ شہید ہوئے، 200 کے قریب اس میں زخمی ہوئے اسلام آباد کے قریب، اس کے بعد پھر پاکستان کو یہ اندازہ ہوا کہ ان کو ہم نے اب ایئر اسٹرائک کے ذریعے جو وہاں سے تشکیلیں بھیجتے ہیں، یہ کتنی دکھ کی بات ہے۔ یہ تشکیل کی ٹرم جو ہے وہ تبلیغی جماعت کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور یہاں پہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ بھی اس کے لیے وہی ٹرم یوز کرتی ہیں، تشکیل۔ تو جو ان کے کیمپ بنے ہوئے تھے افغانستان میں، ان پہ حملہ کیا۔ یہ جو شیعہ مسجد کے اوپر دھماکہ ہوا تھا، اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی، اور داعش اور طالبان یہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں۔ امریکہ کے جانے کے بعد حکومت میں طالبان آ گئے ہیں، اور طالبان کی جگہ داعش نے لے لی ہے۔ داعش جو ہیں وہ وہابی اسکول آف تھاٹ سے اہل حدیث، وہ کہتے ہیں ہماری حکومت قائم ہو۔ طالبان جو ہیں وہ دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے ہیں، یہ آپس میں لڑتے ہیں۔ جس طریقے سے امریکہ کو لڑنا پڑتا تھا طالبان کے خلاف، اب طالبان کو لڑنا پڑتا ہے داعش کے خلاف۔ تو یہ جو شیعہ مسجد کے اوپر اٹیک ہوا جس میں 80 کے قریب لوگ شہید ہوئے، اس کی ذمہ داری داعش نے لی تھی۔ داعش کے ٹھکانوں کے اوپر اور ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کے اوپر حملے کیے، پاکستان نے ایئر اسٹرائکس کی۔ ہم لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ شاید طالبان کی مرضی سے ہوا ہے، کیونکہ طالبان کے کہنے میں وہ نہیں ہے، اور ہمیشہ طالبان یعنی ٹی ٹی اے، تحریک طالبان افغانستان، ریاست پاکستان کو یہی بہانہ لگاتی تھی کہ یہ ہمارے کہنے میں نہیں ہے، ہم خاص حد تک تو ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ پہلے ہمیں داعش کے خلاف لڑنا پڑ رہا ہے، پھر ٹی ٹی پی کے خلاف بھی لڑنا پڑے گا جن کو ہم نے پناہ دی ہوئی ہے۔ تو آپ ان کا کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ہم لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ ٹی ٹی اے کی اجازت سے ہی پاکستان نے کیا ہوگا، لیکن وہ ہمارا اندازہ غلط نکلا۔ اس کے جواب میں پھر 26 فروری 2026 کو افغانستان نے اٹیک کر دیا پاکستان کے اوپر، اور اس دوران ان کے بڑے عجیب و غریب بیانات آئے کہ ہم نے اتنے ہزار خودکش حملہ آور تیار کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، وہ خودکش حملہ آور جو ہے وہ کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے، فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے نہیں ہے، پاکستانی فوج کو قتل کرنے کے لیے، پاکستان کے عوام کو مارنے کے لیے کام ان کا یہ ہے۔
افغانستان نے اس کو بنیاد بنا کے جو ایئر سٹرائکس پاکستان نے کی تھی، پاکستان کے اوپر اٹیک کیا، اور اس کے جواب میں یہ فل فلیج جنگ شروع ہوگی دوبارہ سے، ابھی تک جاری ہے۔ ظاہر ہے اسی طریقے سے جب تک کوئی منطقی انجام نہیں ہوتا، میرا تو خیال ہے یہ جاری رہنی چاہیے، کیونکہ اگر اس وقت ان کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا تو پھر یہ مسلط ہو جائیں گے۔ علمی پوائنٹ نمبر 8، اس جنگ کے دوران پاکستان کی ریاست، پاکستان کے عوام، پاکستان کی حکومت کی ہمدردیاں افغان عوام کے ساتھ ہیں۔ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، افغانستان کے رہنے والے لوگ آلریڈی ٹی ٹی اے کے عذاب سے گزر رہے ہیں، اوپر سے ان کی غلطیوں کی وجہ سے جب پاکستان ان کو اٹیک کرتا ہے تو بعض اوقات انڈائریکٹلی ظاہر ہے کہ سیولین بھی وہاں پہ شہید ہو جاتے ہیں۔ جو سیولین مارے جا رہے ہیں وہ واقعتاً شہید ہیں۔ مسئلہ ان خوارج کا ہے، اور اس جنگ کے بعد سب سے زیادہ نقصان افغان عوام کو ہوا ہے۔ ایک سال میں 40 سے 50 ہزار کنٹینر، وہ بڑے والے کنٹینر، ان کی تجارت ہوتی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان۔ ظاہر ہے وہ پہاڑوں والا ملک ہے، وہاں پہ زیادہ سے زیادہ فروٹ ہی ہوتا ہے، یا ہیروئن چرس اگا لیتے ہیں۔ گندم پاکستان سے جاتی ہے، آلو، پیاز، بیسک نیڈز کی جتنی چیزیں ہیں، دودھ، شربت، یا پاکستان سے جاتی ہیں یا پاکستان کے ذریعے وہاں پہنچتی ہیں، کیونکہ زمینی راستہ تو یہی ہے۔ افغانستان تو لینڈ لاک کنٹری ہے، ان کو کوئی سمندری راستہ نہیں لگتا، سب سے شارٹ کٹ یہی پڑتا ہے۔ وہاں پہ اب مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، پہلے بیچارے یہاں سے نکالے گئے آلموسٹ کوئی 12 لاکھ کے قریب لوگ غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے تھے، اوپر سے یہ مہنگائی والا معاملہ آ گیا، اور پھر پاکستان نے بارڈر بھی بند کر دیا، اور وہ جسٹیفائی تھا۔ ڈی جی اے ایس پی آر نے کہا کہ بلڈ اور بزنس ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، کہ آپ ہمارے لوگوں کو قتل بھی کریں اور پھر ہم آپ کے ساتھ تجارت بھی کریں۔ یہ تجارت رکنے کا نقصان 90% جو ہے وہ افغانستان کو ہی ہوا ہے اور وہاں کے عوام کو ہوا ہے، اور قصوروار اس میں وہ خوارج ہیں، ٹی ٹی اے۔ باقی ہماری طرف سے جو پچھلے دنوں بیوقوفی کی گئی حکومتی لیول کے اوپر، ایک بندے نے جذباتی طور پہ افغانیوں کا مذاق اڑایا، تو میں اپنے پلیٹ فارم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ یہ جو حرکت کی ہمارے ایک حکومت کے بیوقوف وزیر نے، چند لونڈے لپاڑے ساتھ بٹھا کے جن کو کوئی عقل نہیں تھی، پڑھے لکھے جاہل، اور افغانیوں کا مذاق اڑایا، اس بات کے اوپر جو وہ بیچارے محنت کرتے ہیں، اس بات کے اوپر کسی کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے؟ اسلام میں تو کوئی نسل پرستی نہیں ہے، اسلام میں ایک مسلمان کا رشتہ دین کی بنیاد کے اوپر ہے، اور افغانستان کے عوام تو پہلے ہی مظلوم ہے۔ پچھلے 100 سال سے ان کی زندگی کتنی مشکل ہے، جنگوں میں جھونکے گئے، پہلے انگریزوں کے ہاتھوں استحصال ہوا، اس کے بعد پھر رشیا کے ہاتھوں ہوا، پھر امریکہ کے ہاتھوں ہوا۔ ہم کہتے تو ہیں نا کہ جی یہ امپائرز کا قبرستان بنا ہے، امپائرز کا قبرستان کہاں سے بنا ہے بھائی؟ امپائرز تو اپنی جگہ پہ کھڑی ہیں، قبرستان ان بیچاروں کا اپنا بن گیا۔ وہاں کے عوام مرے ہیں، وہ غربت کی سطح سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں، ذلیل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے تو آ کے اب مزید ذلت میں اضافہ کیا ان کی۔ ہمیں ذاتی طور پہ یقین مانے اس چیز کا بہت زیادہ دکھ ہے۔ پریکٹیکلی مجھے اس دفعہ ایک تکلیف سے گزرنا پڑا۔ میں مونگ پھلی بڑے شوق سے کھاتا ہوں، اور وہ بھی پاکستان میں جو گجر خان کی مونگ پھلی ہے نا، اس طرح کی میٹھی مونگ پھلی آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی۔ تو ہمارے محلے ہی میں ایک ریڑھی لگاتا تھا لڑکا، تو ہمیں بڑی بے فکری ہوتی تھی کہ اس کے پاس وہ اوریجنل والی مونگ پھلی مل جائے گی۔ اس دفعہ وہ نظر نہیں آیا، انتظار کرتے رہے، پورا سیزن ہی آلموسٹ گزر گیا۔ پھر میں نے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا تو مجھے بتایا کہ وہ افغانی لڑکا تھا، وہ واپس افغانستان چلا گیا۔ ظاہر ہے ہم نے یہاں سے افغانیوں کو نکالا ہے، غلطی تھی وہ ٹی ٹی اے کے خوارج کی، اور خمیازہ بھگتنا پڑا افغان عوام کو۔ تو میں نے تو پریکٹیکلی یہ ایک چھوٹی سی تکلیف کاٹی ہے، یعنی ہمیں وہ گجر خان والی مونگ پھلی جیلم میں اس دفعہ اکا دکا دکانوں پہ ملی، اس کے بعد انہوں نے بھی رکھنی چھوڑ دی۔ ظاہر ہے وہ سائز میں تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے لیکن میٹھی ہوتی ہے۔ وہ اب چائنا کی وہ ہائیبرڈ قسم کی مونگ پھلیاں آئی ہیں 4 دانوں والی، ذائقہ ان کا جیسا مرضی ہو، لیکن چونکہ ہر مونگ پھلی میں 4 دانے نکلتے ہیں تو لوگ وہی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ریڈیو والوں نے بھی وہی لگائی ہوئی ہے، مجھ سے تو وہ نہیں کھائی جاتی۔ تو ہم تو خود تکلیف کاٹ رہے ہیں افغانیوں کے جانے کی۔ علمی پوائنٹ نمبر 9، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اتنی جو خاری کاٹی، اس کے بعد اب ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے، عوام الناس کو بھی اب سمجھ آ گئی ہے کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ حالانکہ یہ یونیورسل ٹروتھ پاکستان میں سمجھدار لوگ پہلے سے سمجھا رہے تھے۔ سلیم صافی صاحب جو جیو کے اوپر اینکر ہیں
اور انالیسس بھی افغانستان کے پوائنٹ آف ویو سے ان کا بڑا زبردست ہوتا ہے. وہ شروع دن سے بتا رہے تھے کہ آپ انتظار کریں امریکہ کے جانے کا. سب سے پہلے ٹی ٹی اے، جن کو آپ حقانی نیٹ ورک کے نام کے اوپر گڈ طالبان کہتے ہیں نا، یہ آپ کے گاٹے فٹ ہوں گے. اور وہ انہوں نے کوئی غار سے ٹروتھ دریافت نہیں کر لیا تھا، نیچرل بات تھی. ٹی ٹی پی کیوں بنی تھی پاکستان میں، تحریک طالبان پاکستان؟ اس لیے کہ مشرف نے اس وقت ٹی ٹی اے تحریک طالبان افغانستان کے مقابلے پر امریکہ کا ساتھ دیا تھا. تو ٹی ٹی پی نے ٹی ٹی اے کی محبت میں پاکستان سے ٹکر لی. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کل کو امریکہ چلا جائے اور ٹی ٹی اے پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو جائے ٹی ٹی پی کو چھوڑ کر؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. جبکہ ان کے پیچھے ایک موٹیویشن بھی موجود ہے، ان کے اپنے فرقے کی حکومت. اگرچہ میں تو اس کو پشتون موومنٹ سمجھتا ہوں، فرقے کو، مذہب کو تو انہوں نے ٹول کے طور پہ مذہبی ٹچ لگایا. بیسیکلی تو یہ پشتون موومنٹ ہے. اور دیکھیں اس کا رزلٹ پھر یہی نکلا، وہ مسلط ہو گئے. اور اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی، ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی، اور ہم لوگ بھی اپنے بھول پن میں ان کی تعریفیں کر رہے تھے. غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں جی افغانستان نے. ٹھیک ہے، وہاں تک تو درست تھا، امریکہ چلا گیا، لیکن ہم پہ ہی مسلط ہو گئے. اور اس میں جو آج کی حکومت سنگل آؤٹ کر رہی ہے نا عمران خان صاحب کو، کہ انہوں نے لا کے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو آباد کیا، یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. پرائم منسٹر کی کیا اوقات ہے کہ وہ اس قسم کا ڈیسیژن کر سکے جب تک کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس میں انوالو نہ ہو؟ تو صرف عمران خان صاحب کا ڈیسیژن نہیں تھا، ان کی خواہش ضرور تھی. ڈیسیژن جو ہے وہ اس وقت کے آرمی چیف باجوہ صاحب کا تھا، اور فیض حمید صاحب تو آپ کو پتا ہے وہاں پہ چائے کا کپ پینے گئے تھے، وہ آج تک ہم کپ بھگت رہے ہیں. تو یہ سب لوگ انوالو تھے. لیکن ہماری جو اس وقت کی موجودہ حکومت ہے نا، ان کو خان صاحب کا کوئی ویک پوائنٹ چاہیے. ان کے ویک پوائنٹ تھوک کے حساب سے موجود ہیں، وہ آپ بیان کریں. یہ ویک پوائنٹ ان کا نہ بیان کریں جس میں کہ ہماری سابقہ اسٹیبلشمنٹ بھی انوالو رہی ہے ان کو یہاں واپس لانے میں. بہرحال ہمارے گاٹے فٹ ہو گئے. انہوں نے ٹی ٹی پی کو بھی پناہ دی، الٹا بی ایل اے کو پناہ دی. بلوچستان میں جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے، ان کے سارے لیڈرز افغانستان میں چھپے ہوئے، بلکہ آلموسٹ کوئی 30 کے قریب جہادی تنظیمیں ہیں جن کا یہ مرکز بنا ہوا ہے افغانستان اس وقت. اور وہ جہادی تنظیمیں کیا کر رہی ہیں؟ مسلمانوں کو ہی قتل کر رہی ہیں زیادہ تر. یہ جہاد نہیں، فساد ہے. باقی ہمارے یہاں پر جو دیوبندی فرقے کے لوگ ہیں وہ ظاہر ہے ان سے ایک عقیدت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے فرقے کی حکومت ہے. بالکل 100 سے زیادہ اہل حدیث علماء قتل ہو چکے ہیں افغانستان میں، حالانکہ اہل حدیثوں کے احسانات تھے. سارا پیسہ اسامہ بن لادن کا یوز کیا ہے ملا عمر نے اور اس رجیم نے. اور جب حکومت میں آئے ہیں تو سب سے پہلے اہل حدیثوں کو انہوں نے قتل کرنا شروع کیا ہے، رفع الیدین کرنے کے اوپر، انگلی اٹھانے کے اوپر. ہمارے کئی اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا ریئل ٹائم لائیو سیشنز میں آ کے کہ کیا تکلیف کاٹنی پڑ رہی ہے. اب تو اہل حدیث بھی بول کے کہہ رہے ہیں، پہلے تو یہ گھنے بنے رہے ہیں، اب بول کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء کو قتل کیا. شیعہ کی تو ویسے ہی وہاں کوئی سنوائی نہیں ہے. شروع میں یہ مجلسوں میں بیٹھے تھے جا کے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن اس وقت صرف دیوبندی فرقے کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو پاکستان کے جو دیوبندی عوام ہے ظاہر ہے ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی، اگرچہ علماء کو یہ بات سمجھ تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ غلط ٹریک کے اوپر ہیں، اسی وجہ سے ان کے اوپر کئی دفعہ خودکش حملے ہوئے. مفتی تقی عثمانی صاحب پہ خودکش حملے ہو چکے ہیں اسی وجہ سے کہ وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ظاہر ہے وہ تو مفتی اعظم ہیں دیوبند کے. اور اب تو آ کے جو تھوڑی بہت کوئی نرمی کے جذبات تھے نا ٹی ٹی اے کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب کے، وہ بھی ختم ہو چکے ہیں. ٹی ٹی پی کو تو وہ پہلے خارجی کہتے تھے. ٹی ٹی اے کے حوالے سے بھی انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بتا دیا کہ بھئی ہم سے اوپر ہیں، ان کا علاج یہی ہے جو آپ کر رہے ہیں. ہم سے کوئی امید نہ رکھیں کہ ہم ان کو کوئی سمجھا سکتے ہیں. کچھ دنوں میں شاید ان کی کوئی ویڈیو بھی سامنے آ جائے اس حوالے سے. فی الوقت تو ہمارے جو وہ بھائی ہیں نظراتی کونسل والے نظر آ رہے ہیں، مولانا طاہر اشرفی صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس. اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں میں چھپے ہوئے شیاطین سے ان کی حفاظت کرے. جن شیاطین نے ان کو ابھارا کہ وہ مجھ پہ 295C لگوائیں، تو وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں ان خوارج کے خلاف. رات کو میں نے بریلوی مکتب کے جو مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں ان کی بھی گفتگو سنی ہے، انہوں نے بھی دلیری سے گفتگو کی ہے. اہل حدیث مکتب سے ہشام الہی ظہیر صاحب نے بھی اچھی گفتگو کی ہے اور پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. باقی یہ جو بیچ میں ایک پک چھوڑ دیتے ہیں نا 1 لاکھ اہل حدیث نوجوان تیار ہیں جہاد کرنے کے لیے، وہ ایک ڈرامہ بازی چھڑ دو اللہ دے بندو. ٹھیک ہے، وہ طاہر شریف صاحب کہتے 30 لاکھ تیار ہیں، 1 لاکھ دے کول پے نے، اللہ دے بندے رول دے پے نے بندے 1000 بندہ نہ کٹ سکتے تسی.
اور اگر وہ نکال بھی لیں تو جا کے وہاں پہ آپ نے ان کی لاشیں اٹھانی ہیں. اس طرح نوجوان جا کے لڑ سکتے ہیں؟ یہ تو باقاعدہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے. اس کے بعد آج کی آرمیز جو ہیں وہ اس قابل ہوتی ہیں کہ وہ آپس میں لڑ سکتی ہیں. یہ جذباتی جملے ہیں, ہر کوئی اپنی اپنی آ کے نا حاضری لگوا رہا ہے, کرنا کرانا کچھ بھی نہیں انہوں نے. لیکن یہ بھی بڑی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے گفتگو کی ہے. باپا جانی سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے وہ بھی سامنے آئیں. ذہن میں رکھیے, اگر کل کو خدا نہ خواستہ طالبان یہاں آ گئے تو فضان مدینہ تو گیا. ہاں, صرف رائے ونڈ مرکز بچے گا, باقی نہ اہل حدیثوں کا مرکز بچنا ہے, نہ شیعہ کا مرکز کوئی بچنا ہے, نہ اہل حدیث کا بچنا ہے. ہمیں تو چھوڑ دیں, ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہے نا. تو الٹیمیٹلی اس کی تکلیف سب کو کاٹنی پڑنی ہے, اور وہ کوئی اسلام نافذ نہیں کرنا. انہوں نے وہی اپنا جو ایک فرقہ ہے اس کی بھی وہ بگڑی ہوئی تعلیمات انہوں نے نافذ کر دینی ہے دھونس اور زبردستی کے ساتھ. تو اس موقع پر ہمیں آپس کے جو سیاسی اور مذہبی اختلافات ہیں ان کو بھلا کے پاکستان کی اسٹیٹ کے ساتھ, حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اس حوالے سے کہ اس وقت ہمارا دشمن جو ہے مشترکہ ہے. باقی جو ہمارے آپس کے اختلافات ہیں وہ بعد میں دیکھے جائیں گے. اور یہ بات میں خصوصاً ایک خاص سیاسی جماعت کے لیے کر رہا ہوں جو یوٹیوبرز کے ہاتھوں یرغمال بنی ہوئی ہے. اور میں 2-3 سال پہلے سے کہہ رہا ہوں, آپ میری پرانی ویڈیوز لگائیں, میں نے جو کچھ بولا تھا نا وہ کچھ ہوتا جا رہا ہے. اب تو سب نے ہاتھ اٹھا دیے, اب تو سارے لوگ کہہ رہے ہیں دعا کریں شہید ہو جائیں. یعنی وہ خان صاحب کو چھڑوانے سے بعد اب شہادت تک پہنچ چکی ہوئی ہے. تو جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ اکیلا تکلیف کاٹ رہا ہے, پیچھے لوگ اس کے نام کے اوپر ڈالرز بنا رہے ہیں. ہاں, بہنوں کو درد ہو سکتا ہے, وہ میں مانتا ہوں, وہ خونی رشتہ ہے. اور پچھلے دنوں ہماری آنٹی لیما نے بول دیا ہے کہ یہ سب لوگ اپنی پوسٹیں اویل کر رہے ہیں. یہی بات ہم پہلے سے بتا رہے تھے کہ یوٹیوبرز یہ سب لوگ ڈالرز کما رہے ہیں. تکلیف ایک ہی بندہ کاٹ رہا ہے, یا اس کی بیوی کاٹ رہی ہے. صحیح یا غلط یہ الگ بات ہے, لیکن تکلیف وہ کاٹ رہے ہیں, پیسے یہ بنا رہے ہیں. مئی 2025 کی جنگ میں بھی ان لوگوں نے باندھ کے مروایا پی ٹی آئی کو, ان یوٹیوبرز نے, جبکہ پاکستانی فوج کے خلاف انہوں نے ٹرینڈ چلائے. اور آج کل بھی نا اب وہ اس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے وہ اوپنلی تو سامنے نہیں آتے, لانتے پڑیں گی, لیکن گفتگو جی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے نہیں لڑنا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ انشاءاللہ میں نے آخری پوائنٹ رکھا ہوا ہے جو یہ دھوکہ دیتے ہیں. مذہبی ٹچ والوں کو تو اسلام ہم نے بتانا ہے نا, آپ تو مذہبی ٹچ والے ہیں, آپ کو کیا پتا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑ رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہے بھائی, یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے. حالانکہ سب سے زیادہ تکلیف کے پی کے لوگ, بلوچستان کے لوگ کاٹ رہے ہیں, بھتے دینے پڑتے ہیں ان کو. سابقہ جو ہمارے چیف منسٹر تھے علی امین گنڈا پور, انہوں نے تو کئی ایک راز کھول دیے نا. تو یہ والی بات چھوڑ دیں, باقی جو آپ کا اختلاف ہے وہ اپنی جگہ رکھے. میں آپ کو اپنا پرسنل واقعہ بتاتا ہوں. پچھلے دنوں وہ بھٹی صاحب آئے تو میں نے تفصیلاً وہ پورا اپنا واقعہ بتایا, 4.25 سال میں کس طریقے سے میں نے تکلیف کاٹ کے تو الٹیمیٹلی ریٹائرمنٹ لی. اس میں جب میری ڈی بریفنگ ہوئی نا, جب آپ فائنل ریٹائرمنٹ کے لیے ایکسیپٹنس دے دیتے ہیں نا, تو پھر آپ کی ڈی بریفنگ ہوتی ہے. جو ہمارے ایٹامک انرجی کے ادارے ہیں, ڈیفنس کے ادارے ہیں, اس میں ظاہر انہوں نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ اب آپ نے لائف ٹائم اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی راز لیک نہیں کرنا, جو آپ کو چیزیں پتہ ہیں وہ آپ نے نہیں بتانی, 10 سال کے لیے آپ دوسرے ملک میں نہیں جا سکتے, اور اس طرح کی کافی ساری چیزیں. تو اب ان کو پتا تو تھا کہ ہم نے زیادتی کی ہوئی ہے اس کے ساتھ. وہ جو کرنل صاحب ڈی بریفنگ کر رہے تھے وہ بھی ویڈیوز کے اعتبار سے اسٹوڈنٹ ہی تھے, تو بار بار مجھ سے سوال کر رہے تھے اگلوانے کے لیے نا. تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی میں کلیئر کٹ بات کرتا ہوں کہ میں امام مسجد سے تو متنفر ہوں اور مسجد انتظامیہ سے بھی متنفر ہوں, لیکن مسجد اور اسلام سے متنفر نہیں ہوں. تو وہ کہہ لگا کے ہنسنا شروع ہو گئے. ان کو بات سمجھ آ گئی کہ میں نے کیا بات کی ہے. یعنی ہمارا اختلاف آرمی چیف کے ساتھ ہو سکتا ہے, پاکستان کی فوج کے ساتھ ہو سکتا ہے, پاکستان کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا, ریاست پاکستان کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا. جس طرح ہم کہتے ہیں ہمارا امام سے اختلاف ہو تب بھی نماز اس کے پیچھے ہی پڑھیں گے, ہماری نماز ہو رہی ہے. اسلام سے ہم متنفر نہیں ہوں گے کسی امام مسجد کی تکلیف کی وجہ سے, یا انتظامیہ کے آپ کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی وجہ سے. آپ اسلام تو نہیں چھوڑ سکتے نا, مسجد تو نہیں چھوڑ سکتے. بالکل اس طریقے پہ اگر کسی کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلاف ہے اور 2-2.5 سال پہلے وہ تازہ نظریاتی ہوا ہے, حالانکہ خود ان کی گود میں بیٹھ کے یہ باقی پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ کیا کچھ کرتے رہے وہ آپ کے سامنے ہے, تو اچھی بات ہے. اب سارے نظریاتی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. اب دوڑ یہ ہے کہ بڑا نظریاتی کون ہے. تو فی الوقت یہ نظریاتی پن, یہ اختلافات چھوڑ کے آپ اپنی توجہ دیں اس طرف کہ ہم نے اس مشکل وقت میں اپنے ان فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جو بیچارے بارڈر کے اوپر شہادتیں دے رہے ہیں. ان کی شہادتوں کا مذاق نہیں اڑانا. میں تو یقین کریں جب
اپنی بیوی بچوں میں بیٹھ کے افطار کر رہا ہوتا ہوں، میں ان کو یاد کرتا ہوں کہ یار وہ اپنے بیوی بچوں میں نہیں بیٹھے ہوئے، اور ان کے بیوی بچے ہر وقت اس خوف میں مبتلا ہیں کہ ابھی شاید ڈیڈ باڈی آ جائے. ٹھیک ہے، مرنے والا تو شہادت کی موت مر گیا، لیکن پیچھے والے تو تکلیف کاٹتے ہیں، لائف ٹائم کاٹتے ہیں. وہ وقت کے ساتھ پتہ چلتا ہے. کسی کو پلاٹ بھی مل جائے انسان تو واپس نہیں نہ آتا. تو خدا کے لیے اگر آپ ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ ان کے حق میں دعا کریں، ان کے خلاف تو نہ بولیں. وہ اختلافات اپنی جگہ وہ رہیں گے. وہ ہمارا موقف پہلے سے تھا، آج بھی ہے، کل بھی ہے، کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے پالیٹکس میں. لیکن یہ ریئلٹی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک بدقسمتی اٹیچ ہوگی ہے پیدائشی طور پہ کہ ہم ایک سیکورٹی سٹیٹ ہیں، اس لیے ہم ویلفیئر سٹیٹ بن ہی نہیں سکے. اور آج تو میرا خیال ہے سب کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے. ہم جو کہتے تھے نا فوج کے اوپر اتنا بجٹ کیوں لگاتے ہیں، تو پتہ چل گیا کیوں لگاتے ہیں. یہ سارے مولوی آ کے بیٹھ جائیں گے. دریائے جہلم تک تو ویسے ہی وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ سارا ہمارا جہلم اکیڈمی بھی جانی ہے، وہ تو کلیم کرتے ہیں. تو اللہ کے بندو، معاملات کو پازیٹیولی دیکھ کر چلنا چاہیے، اختلافات اپنی جگہ. لیکن یہ جو اس وقت ہو رہا ہے، اس وقت ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جو یوٹیوبرز اپنے حرام کے ڈالر کمانے کی خاطر عمران خان صاحب کا نام بیچ رہے ہیں، ان سے بچ کے رہیں. مجھے بتائیں ان یوٹیوبرز میں سے کسی کی رتی برابر کوئی کنٹریبیوشن ہے سوائے عمران خان صاحب کا نام بیچنے کے؟ عمران خان صاحب نے تو چلے کنٹریبیوٹ کیا، انہوں نے کوئی پولیٹیکل سٹرگل کی، اس کے بعد انہوں نے فوج کے کندھے پہ بیٹھ کے وزارت عظمیٰ بھی حاصل کر لی، اور اس کے بعد نکالے جانے کے بعد وہ پاپولر بھی ہو گئے اور اڈیالہ میں پہنچ بھی گئے، مزید پاپولر ہو گئے. انہوں نے تو کچھ کیا اور قربانی بھی دی. یہ یوٹیوبرز نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے سوائے اس کے کہ خان 35 اپریل کو نکل آئے گا، 36 مئی کو نکل آئے گا، نہیں تو 40 جون کو تو باہر آ جائے گا. وہ ڈیٹس جو کیلنڈرز میں بھی نہیں تھی. پرانی ویڈیوز لگا کے دیکھیں. ٹرمپ آئے گی، ایک فون کرے گی، خان کو باہر نکالے گی. ٹرمپ تے جناب پی ایم صاحب دی تے فیلڈ مارشل صاحب دی تعریفاں کرتا ہے. تو یہ سارے آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے ہوئے تھے، خود ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اور یہ بات میں بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل ان کے ہاتھوں گمراہ ہوتی ہے. یہ جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے نا، وہ جو پنجابی میں بھی ویلاگ کرتا ہے، اس کو تو عمران خان نے خود فارغ کیا ہوا ہے. اسی نے عمران خان کے وہ موبائل چوری کیے تھے ایک جلسے کے دوران. لیکن وہ دیکھیں اس کے نام کے اوپر حرام کما رہا ہے. جس دن وہ باہر آئے گا نا، سب سے پہلے اس کو نکالے گا. لیکن جو اس نے نقصان پہنچا دیا پاکستان کی ینگ جنریشن کو، اس کی ریمیڈی نہیں پھر ہو سکتی. اس لیے ہوشیار رہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جنگ اس طریقے سے نہیں جیتی جا سکتی جس طرح ہمارے پولیٹیکل لیڈر جو ہیں وہ جیتنے کی کوشش کرتے ہیں. بھٹو صاحب بھی آئے تھے، شہید ہو گئے، تاریخ میں زندہ ہیں، لیکن سندھ کے عوام مر گئے. خان صاحب بھی خدا نہ خواستہ اگر جس طرح یہ لوگ دعائیں دے رہے ہیں کہ شہید ہو جائیں، تو خان صاحب تو شہید ہوں گے، تاریخ میں زندہ ہو جائیں گے، کے پی کے عوام مر جائیں گے. کسی پولیٹیکل لیڈر کے شہید ہونے سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور پھر پاکستان کے ساتھ جو یہ مرض لگ گیا ہوا ہے نا سیکیورٹی سٹیٹ والا، اس میں یہ فوج والا معاملہ ہمارا مجبوری کے ساتھ اٹیچ ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں ان کے حوالے کریں گے تو یہ کیا کریں گے، وہ اپنی جگہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں. دونوں طرف اپنی اپنی سوچ موجود ہے. لیکن فی الوقت یہ ہے کہ جنگ کی صورتحال میں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کوئی بے وقوفی ایسی نہ کریں. ملک ہوگا تو آپ سیاست بھی کریں گے، ملک ہوگا تو اختلاف رائے بھی کریں گے. ملک ہی نہیں بچے گا تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ کا شکر ہے کہ نہ پاکستان میں کبھی کسی مذہبی جماعت کی حکومت آئے گی کہ وہ ایک فرقے کی حکومت بنا کے تو دوسروں کے لیے زندگی عذاب کر دیں، اور نہ ان کا اس طرح کا کوئی وبال یہاں آنے والا ہے. لیکن ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے. اور اس وقت پاکستان کی سٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے آپ نے. یہ آپ کسی شخصیت کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے بلکہ ملک کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. اور یہ ساری باتیں میں صرف اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کو ایجوکیٹ کروں. یہ کام پیسے دے کے بھی کوئی نہیں کروا سکتا، ذہن میں رکھیے گا. جو لوگ میرے اوپر الزامات اس حوالے سے لگاتے ہیں نا، ان کو شرم کرنی چاہیے. اور کئی دفعہ وہ لوگ بے عزت ہو چکے ہیں اس حوالے سے. آپ میری شروع کی بھی ویڈیوز دیکھیں، میرا موقف اپنی جگہ موجود ہے. ابھی بھٹی صاحب آئے نا، وہ جو میں یو کے بھگوڑے کو کہہ رہا تھا نا تو نے جھوٹے الزام لگائے ہیں، وہی الزام انہوں نے میرے سامنے بیٹھ کے جب ویڈیوز چلائی ہیں تو آپ نے دیکھ لیا ہر چیز غلط نکل آئی. بھٹی صاحب کو باندھ کے مروایا اس نے. وہ اسے پتا تھا کہ میں نے کیا کیا، لیکن وہ آپ کو پتا ہے اس وقت انہوں نے وہ چیز گین کر لی. تو ہم اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں ایک موقف کے اوپر. لیکن پاکستان کے معاملے میں، ریاست کے معاملے میں، خواہ کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ہو، اگر پاکستان کی ریاست کے خلاف جاتا ہے تو ہماری بقا تو اس کے ساتھ بھائی جڑی ہوئی ہے. ہم نے کون سا دوسرے ملک میں چلے جانا ہے؟ نہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں ہیں. ان ساروں کے بچے دوسرے ملکوں کے اندر ہیں.
عمران خان صاحب کے بچے بھی دوسرے ملک میں ہیں، نواز شریف صاحب کے بھی بچے دوسرے ملک میں ہیں، اور زرداری صاحب جب چاہیں اپنے بچوں کو دوسرے ملک بھیج دیں، وہاں پہ انہوں نے انتظام کیا۔ اور ہمارے جتنے ریٹائرڈ لوگ ہیں، میجورٹی جو بڑے لیول کے جرنیل ہیں، چھوٹے تو بیچارے ادھر ہی ہیں، وہ ادھر ہی پھرتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے وہاں پہ انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے تو بہرحال ادھر ہی رہنا ہے، ہم تو کہیں جانے جو گے نہیں، سیدھی سی بات ہے، اس دعوت کی وجہ سے، کیونکہ اس دعوت کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ یہاں پہ میرا رکنا ہے، ورنہ میرے لیے جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 295C لگوا کے تو انہوں نے گولڈن ویزا میرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ یو کے والے تو آپ کو فوراً گود لے لیتے ہیں جس کے اوپر 295C لگی ہوئی ہو، اسے پولیٹیکل اسائلم بھی دے دیں گے، مذہبی اسائلم بھی دے دیں گے۔ اس حوالے سے آخری علمی پوائنٹ نمبر 10، الفتنۃ الخوارج یا فتنہ الخوارج اردو میں ہم بول رہے ہیں، بیسیکلی تو الفتنۃ الخوارج، اس کے اگینسٹ جو ابھی ہمارا نیا ایک فوجی آپریشن لانچ ہوا ہے غضب للحق کے نام سے، یہ اردو میں ہے، اردو عربی مکس ہی کر دیا ہے۔ الغضب للحق عربی میں ہوتا تو یوں ہوتا، تو یہ غضب الحق نہیں ہے جو لوگ پرونونس کر رہے ہیں، غضب للحق، اینگر فار ٹروتھ، غصہ سچائی کے لیے، حق کے لیے غصہ، یعنی پاکستان کی فوج غصہ دکھا رہی ہے ان کے اوپر سچائی کے لیے، غضب للحق یہ نام رکھا ہے انہوں نے اس آپریشن کا۔ یہ میں صحافیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ ہمارے بھائی منصور علی خان صاحب بھی ان کو بھی لکھا ہوا دیتے ہیں، وہ لکھا ہوا بھی بیچارے اردو پڑھتے ہوئے بعض اوقات اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں، تو ان کے لیے اسپیشلی اور باقی لوگوں کے لیے بھی یہ غضب للحق ہے، غضب الحق نہیں ہے، غضب للحق۔ اسی طریقے سے فتنہ الخوارج یا فتنہ خوارج عربی میں ہوگا تو الفتنۃ الخوارج، فتنۃ الخوارج بھی بول سکتے ہیں اردو میں۔ اس فتنے کو دبانے کے لیے جو یہ غضب للحق آپریشن لانچ ہوا ہے، تو یہاں پر اب بعض لوگ اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر ایک چورن بیچ رہے ہیں کہ جی دیکھیں مسلمان سے لڑ رہا ہے اور دونوں طرف مسلمان ہیں، ہمیں صلح صفائی کا کوئی معاملہ کرنا چاہیے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ سینکڑوں مذاکرات ہو چکے ہیں، صرف ستمبر 2025 سے لے کر فروری 2026 تک 65 دور ہو چکے ہیں، اور دوسرے مسلمان ملکوں نے کنڈکٹ کروائے ہیں، ترکی نے، قطر نے، سعودی عرب نے، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ یہ مولوی کسی کی بات نہیں مانتے، آپ جانے اور مولوی جانے۔ یعنی جو ہمارے مشترکہ دوست تھے، جو زیادہ نرمی کا رویہ رکھتے تھے طالبان کے لیے، ظاہر ہے ان کے بچے تھے نا، پیسہ تو سارا قطر سعودیہ نے لگایا ہوا ہے ان کے اوپر، رشیا کے زمانے سے، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے کہ یہ ہمارے کہنے میں نہیں ہے۔ اب مارکیٹ میں وہ حدیث لے کے آگے ہیں کہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر تلوار اٹھاتا ہے، اس کو قتل کرتا ہے، تو دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ قاتل تو جہنم میں جائے گا، ظاہر ہے سورۃ النساء میں آیا کہ جس نے ایک مؤمن کو ناحق قتل کیا اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے، لیکن یہ جو مقتول ہے یہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مقتول نے بھی اپنے مسلمان بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا، اس لیے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ یہ تو کامیاب وہ ہو گیا نا، وہ کامیاب ہوتا تو وہ اس کو قتل کر دیتا، الٹیمیٹلی دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اسی حدیث کو بنیاد بنا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور خلافت میں بعض صحابہ کرام نیوٹرل ہو گئے، انہوں نے کہا کہ نہ ہم حضرت معاویہ کا ساتھ دیں گے اور نہ حضرت علی کا ساتھ دیں گے۔ یہ لادہ بات ہے کہ جب خلافت راشدہ ختم ہوئی تو پھر یہی لوگ تھے سب سے پہلے پچھتانے والے۔ عبداللہ ابن عمر المستدرک للحاکم میں موجود ہے، مجموع الزوائد کے اندر امام ہیثمی لے کر آئے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر آخری عمر میں پچھتاتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے کوئی غم نہیں کہ میں نے کبھی کوئی نماز روزہ چھوڑا ہو، سوائے ایک چیز کے کہ میں نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر اس باغی جماعت کے خلاف قتال نہیں کیا۔ تو وہ آخری وقت میں جو بات عبداللہ ابن عمر کو سمجھ آئی، مولا علی اور ان کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آ گئی تھی۔ یہ جو حدیث ہے نا بخاری کی، مسلم میں بھی موجود ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ تلوار اٹھائے تو دونوں جہنمی ہیں، یہ حضرت علی کے دور خلافت میں بھی حدیث لوگوں نے مس یوز کی، بدنیتی کی وجہ سے نہیں، علم کی کمی کی وجہ سے نیوٹرل ہو کے بیٹھ گئے، بعد میں جب بیڑا غرق ہوا تو پھر پچھتانا شروع کر دیا۔ حضرت علی کو اس حدیث کی سب سے زیادہ سمجھ تھی، انہیں پتا تھا کہ یہ حدیث کہاں پہ فٹ ہوتی ہے، جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو نسلی تعصب کی بنیاد پہ قتل کرے، ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ قتل کرے، بغیر جوڈیشری کے، ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے، تب یہ حدیث فٹ ہوگی۔ جب جینون قتل کرے تو وہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے حاکم وقت نے خارجیوں کے خلاف قتال کرنا ہے، اور مولا علی کی دلیل قرآن پاک میں موجود ہے۔
सूरत अल-हुजरात की आयत नंबर है 9 और 10। इसके बाद आपको ये पूरा मुकदमा समझ आ जाएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन ताइफतानि मिनल मुमिनीन इक़्ततलू, और अगर मुसलमानों के दो ग्रोह आपस में लड़ पड़े, किताल करें, फ़अस्लिहू बैनहुमा, तो उन दोनों के दरमियान सुलह करवा दिया करो। जो कोशिश की पहले तुर्की ने, कतर ने, यूएई ने, लेकिन साथ आया हुक्म फ़इम बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा, लेकिन अगर एक ग्रोह दूसरे ग्रोह के साथ ज्यादती करे, फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह, तो फिर उनका काम है, जो सुलह सफाई करवा रहे थे, कि वो उस ग्रोह के साथ मिलकर जो हक पर है उस बागी ग्रोह के खिलाफ किताल करें यहां तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए। यानी उसूलन तो इस वक्त तुर्की को, यूएई को, सऊदीया और कतर को चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ मिलके इन मौलवियों को समझाते, और नहीं समझ रहे थे, समझाने की तो कोशिश की, नहीं समझ रहे थे तो किताल करते। फ़ाइन फ़ाअत, फिर अगर वो ग्रोह पलट आए, यानी बंदे का पुत्र बन जाए, फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदली व अक़सितू, तो फिर उनके दरमियान इंसाफ के साथ इस्लाह कर दो और अदल करो। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह ताला अदल करने वालों को पसंद फरमाता है। इन्नमल मुमिनूना इख़्वा, मोमिनीन तो इसके सिवा कुछ नहीं कि वो आपस में भाई भाई हैं, बल्कि बुखारी मुस्लिम में आया कि सारी दुनिया के मुसलमान आपस में एक जिस्म की मानंद है। जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। मुस्लिम में तो यहां तक अल्फाज हैं कि आंख में दर्द होता है तो पूरा जिस्म रात काटता है जाग कर, तकलीफ सिर्फ आंख में होती है। यह सूरत हाल होनी चाहिए एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के हक में। मुसलमान तो आपस में, मोमिनीन तो इसके सिवा कुछ नहीं कि वो भाई भाई हैं। फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, तो अपने भाइयों के दरमियान सुलह करवा दिया करो। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहमत हो। तो सुलह आपने करवानी है, लेकिन अगर सुलह नहीं हो रही तो वो हम पिछली आयत में सुन चुके, फिर आपने किताल करना है, और जो हक पे मबनी ग्रोह है उसके साथ मिलकर किताल करना है आपने बागियों के खिलाफ, खवारिज के खिलाफ। इसी के तहत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम ने जंग जमल, सिफ़ीन और नहरवान लड़ी, जिसपे मेरी कई एक वीडियोस रिकॉर्ड हैं। मेरा करबला वाला रिसर्च पेपर भी मौजूद है। 200 अहादीस अक्सर बुखारी मुस्लिम से मैंने जमा की हैं, अरबी में भी, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, बंगला जुबान के अंदर भी। फ्री डाउनलोड करें आप ahlesunnatpak.com पे जाके, और ये रिसर्च पेपर 32 सफ़ों का है, कलर्ड प्रिंट हुआ हुआ। इसके साथ मजीद 8 रिसर्च पेपर और 3 अज़कार कार्ड, ये 12 का पैकेज आप बिल्कुल फ्री पाकिस्तान में किसी भी जगह पर जहां पे TCS की सर्विस अवेलेबल हो आप फ्री मंगवा सकते हैं। सिर्फ आपने डाक के 500 रुपए देने हैं, ये आपके घर फ्री आएगा। और जितने लोग यहां पे आते हैं उनको सिर्फ टोकन मनी 100 रुपया दें तो वो मिल जाएगा। 3 अज़कार कार्ड और 9 रिसर्च पेपर्स। उसमें मैंने ये सारा मुकदमा सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से लेकर सैयदना हुसैन इब्न अली की शहादत तक कवर किया है, जिसमें हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के असली इसबाब बताए हैं, उनके अपने गवर्नर, ना के इब्न सबा। बुखारी मुस्लिम से बताया, झूठी तारीख से नहीं। उसके बाद जंग जमल, सिफ़ीन, नहरवान के हवाले से नबी इस्लाम की प्रोफेसीज कि हजरत अली हर जंग में हक पे होंगे, ये सब कुछ कवर किया। फिर हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो सुलह हुई इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम के साथ, और उसके बाद फिर उनका दौरे मलूकियत, और अल्टीमेटली यजीद को वली अहद नामजद करके वाक़या करबला तक, ये सब कुछ मैंने अहादीस की रोशनी में कवर किया है। सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक हमारा फोन खुला होता है, 032159000162। इस पे राब्ता करके आप ये रिसर्च पेपर्स बिल्कुल फ्री मंगवा सकते हैं। सिर्फ 500 रुपया आप डाक का खर्चा देंगे। तो वो अहादीस में आज कवर नहीं करता, उसमें मैंने ये तीनों जंगों के हवाले से अहादीस कवर की हैं। अलबत्ता यहाँ पे मैं बुखारी और मुस्लिम की वो हदीस जरूर कवर करूंगा जो खवारिज से मुताल्लिक है। कई एक अहादीस हैं, मैं उनको इंशाअल्लाह ताला एक जगह जमा कर दूंगा। मुस्लिम शरीफ में तो बड़ी तफसीर के साथ वो चैप्टर मौजूद है, और बुखारी में भी कई जगह पे है। कुरान पाक के अंदर भी इशारतन जिक्र मौजूद है उसका, सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 58 के कॉन्टेक्स्ट में, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत तकसीम कर रहे थे, उसी हवाले से कुरान पाक में आया, वमिनहुम मन यलमिजुका फिस सदक़ात, और इनमें ऐसे लोग भी हैं जो
تم پر تان کرتے ہیں جب تم صدقات بانٹ رہے ہوتے ہو اس میں. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا تو اگر ان میں سے کچھ ان کو ملے گا رضوا تو وہ راضی ہو جائیں گے. وَإِن لَمْ يُعْطَوْا اور اگر انہیں کچھ نہ ملے منها اس میں سے اذا هم يسخطون تو وہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ راضی ہوتے اس پہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا، یعنی مال غنیمت میں سے. تو ایک خبیث نجدی تھا ذوالخویسرہ التمیمی، جو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ایک وہابی کھڑا ہوا. باقی وہ حلیہ وہابیوں والا ہی ہے، یعنی آج کل کے ہمارے یہ جو خارجی ہیں ٹی ٹی اے ان کے والا. اس کی تہمت جو ہے وہ آدھی پنڈلیوں تک تھی، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. ماتھا ابھرا ہوا تھا، آنکھیں دھسی ہوئی تھیں، گھنی داڑھی تھی، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی اور کہا اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر. نعوذ باللہ من ذالک. نبی الاسلام جلال میں آئے، آپ نے فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا اللہ کا پیغمبر ہوتے ہوئے تو اور کون انصاف کرے گا؟ مجھ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کون ہو سکتا ہے مخلوقات میں؟ سیدنا عمر وہاں پر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں جس نے آپ کے ساتھ مس بہیو کیا. آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کی نسل میں لوگ پیدا ہوں گے اور قرآن کثرت سے پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے کہ تمہیں اپنی نمازیں ان کے سامنے حقیر نظر آئیں گی. تمہارے روزے ان کے روزوں کے مقابلے پہ تمہیں حقیر نظر آئیں گے کہ یہ تو بڑی عبادت کرنے والے ہیں، لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے کہ جیسا کہ تیر اپنے شکار میں سے نکل جاتا ہے اور اس کے اوپر خون کا کوئی اثر نہیں ہوتا، دوسری طرف سے نکل جائے. یعنی اسلام میں داخل ہوں گے دوسری طرف سے نکل جائیں گے، اسلام کا کوئی اثر قبول نہیں کریں گے. اتنے سخت الفاظ ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک کالا شخص ہوگا جس کا ایک بازو نہیں ہوگا، گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا ہوگا، وہ ان کا مین سرغنہ ہوگا. اور اگر میں اپنے زمانے میں انہیں پاؤں تو قوم عاد کی طرح ان کو قتل کروں. ایک حدیث میں الفاظ ہیں قوم سمود کی طرح ان کو میں قتل کر دوں. دونوں الفاظ موجود ہیں. پھر اسی حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر نہروان کے مقام پہ انہی خوارج کو قتل کیا تھا اور اس میں اس شخص کی وہ لاش بھی مل گئی. صحیح مسلم میں تو تفصیل کے ساتھ آتا ہے کہ صحابہ کرام نے امیر المومنین کو آ کے بتایا کہ اس شخص کی لاش نہیں مل رہی جس کا آپ ہمیں بتاتے ہیں. تو مولا علی نے کہا کہ رسول اللہ سچے تھے، ان کو خبر دینے والا سچا تھا، تم اس کی لاش تلاش کرو، انہی لوگوں میں موجود ہے. لوگوں نے کہا ہم نے ساری لاشیں دیکھ لی ہیں. پھر حضرت علی خود تشریف لے گئے، ایک لاشوں کا ڈھیر تھا، وہ سارا ڈھیر آپ نے صفائی کروائی تو نیچے سے اس شخص کی لاش نکلی. تو سب اصحاب نے پھر اس وقت نعرہ بلند کیا، کیونکہ پہلے تو صحابہ کرام میں حضرت علی کے روب کی وجہ سے لوگ قتال کر رہے تھے خوارج کے خلاف. پھر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ حضرت علی درست ہیں کیونکہ نبی الاسلام کی غیبی خبر صحیح نکلی. ظاہر ہے داڑیوں والے ہوں، جس طرح آج آپ کو لوگ مشورے دے رہے ہیں کہ جی داڑیوں والے ہیں، پگڑیوں والے ہیں. ہماری فوج کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں جی جناب یہ داڑیوں والے پگڑیوں والے، حالانکہ وہ داڑیوں پگڑیوں والے اہل حدیثوں کا کوئی خیال نہیں کر رہے، ان کو قتل کر رہے ہیں. 100 علماء قتل کر دیے افغانستان میں اہل حدیث کے. اہل حدیثوں کی داڑیاں تو ان سے بھی لمبی ہوتی ہیں، تو انہوں نے ان لمبی داڑیوں کا خیال کیا، نمک حرامی کی. پیسہ اہل حدیث کا لگا ہوا تھا افغان وار میں امریکہ کے خلاف، اسامہ بن لادن کا، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ نمک حرامی کی. وہ بھی خیر خوارج کا ہی کام کر رہے ہیں اس وقت، القاعدہ ہو یا داعش ہو. لیکن اس حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ چیز پتہ چل گئی کہ ان خوارج کی نشانی کیا ہے. اب کسی کو شیطان یہ وسوسہ دلا سکتا ہے کہ یہ تو حضرت علی کے زمانے میں ظاہر ہوئے، تو پہلے تو میں ان کو اینٹی وینم والا جواب دوں گا کہ یہ اگر حضرت علی کے زمانے میں ظاہر ہوئے تھے تو تمہارے سارے مولوی مجھے اور میرے سٹوڈنٹس کو پھر خارجی کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں اس میں الفاظ ہیں کہ قرآن کثرت سے پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اور انجینئر بھی بار بار قرآن اٹھا کے دکھاتا ہے، اور اس میں الفاظ ہیں نوجوان لڑکے ہوں گے، تو یہ دیکھ لو سارے نوجوان جین زی اٹیچ ہے، سارے لونڈے لپاڑے لگے ہوئے انجینئر کے ساتھ. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. ہاں اے میں مٹیریل دے دیتا ہے، اصل پیڑ انہوں نے بابیاں دی ہیں، بابے ٹھکنے جے تواڈے، ہاں بابے نہیں جے بچنے. کبھی کہتے ہیں اللہ کا گستاخ ہے، کبھی کہتے ہیں وہ خلفائے راشدین کا گستاخ ہے، کبھی کہتے ہیں اہل بیت کا گستاخ ہے. اہل بیت نال تہاڈا لینا دینا ہی کوئی نہیں، خام خواہ اہل بیت کا گستاخ ہے. ٹھیک ہے، اصل پیڑ وچوں جڑی ہے نا وہ بابیاں دی ہے. اور وہ ہمارے جو حضرت نظر آتی کونسل کے حضرت طاہر اشرفی صاحب ہیں حافظہ اللہ، انہوں نے پوڈ کاسٹ میں مانا ہے
کہ انجینئر صاحب کو اب اڈیالہ کا چکر لگا ہے تو امید ہے اب وہ ہمارے بابوں کے بارے میں اپنی زبان کنٹرول کریں گے. سلوٹ ہے جی اشرفی صاحب، آپ نے صحیح بات کی ہے. آپ کم از کم ان مولویوں کی طرح منافق نہیں نکلے. آپ نے مانا ہے کہ اصل مسئلہ بابے ہے، اور یہ جرم ہم آندہ بھی کرتے رہیں گے، کیونکہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. جب تک کہ تم اپنے بابوں سے دستبردار ہو کر ان کی کتابوں کی حرام کی کمائیاں جو کھائیں ان کے اوپر معافی نہیں مانگتے، اور جو چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کے حق میں تم نے مناظرے لڑے، ان مناظروں کے حوالے سے اپنے بزرگوں کے اوپر لانتے نہیں بھیجتے جنہوں نے وہ مناظرے لڑے تھے، اور میرے ڈر سے اب کتابیں بدل گئی ہیں، تب تک میں نے پیچھے نہیں ہٹنا. ہاں ذہن میں رکھیے گا بالکل. اور یہ قابو ہی میرے آئے ہیں. پہلے بھی لوگ توحید کی بات کرتے تھے لیکن کوئی دنیا میں تبدیلی نہیں آتی تھی. تبدیلی اب آئی ہے. مڑ کر کے نہیں تبدیلی آتی، تبدیلی اسی طریقے سے آتی ہے. خیر وہ اس نجدی کی طرف واپس آئیں. وہ پھر ذوالخویسرہ تمیمی کی نسل کے لوگ پھر بعد میں قتل ہوئے، اور اس سزا کو حضرت علی نے اسٹیبلش کیا. یہ ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہر جگہ وہ آیت پڑھتے ہیں نا، آیت محاربہ، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 کے فساد فی الارض کرنے والوں کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے، سولی دیا جائے، مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، اور ملک بدر کر دیا جائے. یہ نبی الاسلام نے پریکٹیکلی خود بھی کیا ہے، حالانکہ آپ رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام کے چرواہے کے ساتھ چند مرتدین نے یہی کام کیا تھا، تو نبی الاسلام نے ان چرواہوں کو قتل کروایا، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائی، ہاتھ پاؤں ان کے کاٹے. فساد فی الارض کی سزا خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسٹیبلش کی. یہ کوئی ظالمانہ سزا نہیں ہے، کیونکہ آپ چند لوگوں کو سزا دیں گے، باقی لوگوں کی زندگی آپ بچا لیں گے. اسی لیے قرآن میں آیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قتل کے بدلے قتل کرنے میں پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے اے عقل مندو. باقی جگہوں پہ کہا گیا معافی کی روش اختیار کرو، لیکن قتل کے بدلے کہا گیا قتل کرو. اگرچہ بلڈ منی لینا بھی جائز ہے سورۃ النساء میں، لیکن کہا گیا بہتر یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہو، تاکہ چند لوگ قتل ہوں گے، زمین پاک ہوگی فساد فی الارض کرنے والوں سے، تو باقی کے لوگ سکون کی زندگی گزار سکیں گے. تو بخاری مسلم میں یہ تفصیلی احادیث موجود ہیں. میں انشاءاللہ ان کے نمبرز اٹیچ کر دوں گا، وہ آپ خود بھی پڑھ لیجئے گا، ہم بھی امیجز لگا دیں گے. اب کسی کے دماغ میں یہ آ رہا ہوگا کہ جی یہ تو حضرت علی کے دور میں ظاہر ہوئے تھے لونڈے لپاڑے، آج تک کیسے موجود ہیں؟ تو پہلی بات تو میں نے جو کی میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، پھر ہمیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو پھر تم خارجی نہ کہا کرو اگر تمہاری ڈاکٹرن میں وہ حضرت علی کے دور میں تھے. کہتے ہیں نہیں، یہ بھی تو دیکھیں نا، کثرت سے قرآن پڑھتا ہے، قرآن بار بار کوٹ کرتا ہے. تو وہ نوجوان بھی کوٹ کرتے تھے. بھائی وہ نوجوان کوٹ کر کے حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کو کافر کہتے تھے، اور یہاں جو بیٹھا ہوا شخص ہے وہ اور اس کے اسٹوڈنٹ تو مولا علی کا مقدمہ لڑتے ہیں. لو سامو، خارجیوں کی سب سے بڑی نشانی حضرت علی سے بغض ہے، وہ تو تسی ہو. پھر یہ اس ڈاکٹر پہ آئیں گے نہیں جی وہ اس زمانے میں تھے اب کوئی نہیں ہے. تو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں، سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے کہ خارجی قیامت تک نکلیں گے اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو قتل کرے گا جی. اور وہ جو بخاری مسلم کی احادیث ہیں ان میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ خارجیوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، الٹا ان کے ساتھ دوستیاں گانٹیں گے. تو مجھے یہ بتائیں آج بت پرستوں کے ساتھ کون دوستیاں گانٹ رہے ہیں؟ ٹی ٹی اے والے، ٹی ٹی پی والے. اب تو یہودیوں کے ساتھ بھی گانٹ لیے انہوں نے. خیر یہودی بھی نہیں کہنا چاہیے، زائنسٹ یہودیوں کا سب سے جو اسٹرانگ قسم کا گروہ ہے، ان کے ساتھ جا کے انہوں نے دوستی گانٹ لی ہے اور پاکستان کے اوپر مسلط ہو گئے. تو یہ خارجی قیامت تک نکلتے رہیں گے. اینڈ پہ میں اپنے اس پلیٹ فارم سے پاکستان کے عوام سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت پاکستان کے اوپر، ایران کے اوپر اور باقی مسلمان ملکوں کے اوپر مشکل وقت ہے. اس مشکل وقت میں اللہ کی طرف رجوع لائیں. جو دعائیں میں نے شروع میں کی ان کو حرز جاں بنائیں. خصوصاً افطار کے وقت دعا کریں، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. ان فوجیوں کے لیے دعائیں کریں جو بارڈرز پہ مسلمانوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو شہید ہو رہے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے لواحقین کے لیے صبر کی دعا کریں. ہم اپنے پلیٹ فارم سے آج ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ جو جتنے لوگ بھی اس میں شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر دے اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے. اور اسلام کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں ان سازشوں میں مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اس امت کی حفاظت فرمائے. آمین. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد
و امت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔